مفتی صاحب جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ان کے لیے قرآن کیا خوشخبری بتاتا ہے؟ یہ بار بار سوال پوچھتے ہیں. ان کے لیے جنت ہے بھائی, حوریں ہیں ان کے لیے, شہد اور دودھ کی نہریں ہیں. تو اب حوروں کا سن کے ہمارے لبرل لوگوں کو غصہ آتا ہے کہ مولویوں نے لوگوں کو حوروں کے چکر میں ڈالا ہوا ہے. تو ٹھیک ہے, جب آپ میدان حشر قائم ہوگا, اگر اللہ آپ کو جنت میں لے جائے تو آپ کہنا اللہ میں حوروں کے چکر کے علاوہ مجھے سارے چکر چاہیے. تو آپ کو حوریں نہیں ملیں گی کیونکہ آپ کو حوروں کا تذکرہ برا لگتا ہے. تو آپ وہاں کہہ دینا کہ اللہ مجھے حوریں نہیں, میں تو کہوں گا مجھے تو چاہیے. آپ بھی کہیں گے ظاہر ہے, کیا خیال ہے, ہم سب کو تو چاہیے بھائی, اللہ کی نعمتیں ہمیں چاہیے. مفتی صاحب اہل حق اور اہل باطل کی یہ جو لبرل طبقہ ہے نا, یہ بیچارہ دنیا میں بھی محروم ہے نعمتوں سے, آخرت میں بھی. یہ دنیا میں شادی بھی دیر سے کرتے ہیں, منہ کالا کرتے رہتے ہیں عورتوں سے. ان کو زنا کی تھوڑی دیر کی لذت ملتی ہے, عورت کی محبت نہیں ملتی ان کو. بے وفا عورتیں ملتی ہیں ان کو, آج ادھر منہ کالا کرا رہی ہے کل کہیں اور چلی جائے گی. تو زنا کی تھوڑی دیر کی جو لذت ہے وہ ملتی ہے بس ان کو, 24 گھنٹے کے غم ملتے ہیں پھر ان کو. دیندار آدمی وقت پہ نکاح کرتا ہے, اس کو بیوی کی محبت ملتی ہے, ایک با وفا بیوی. یہ جو عورتیں لڑ رہی ہوتی ہیں نا, آپ دیر سے آ رہے ہو, مرد غصے میں آ رہا ہوتا ہے, او بھائی یہ بہت بڑی کوالٹی ہے عورت کی کہ وہ غصہ کر رہی ہے. جب یہ نہیں ہوگی نا تو تم رو گے, تم بولو گے یار پہلے میں دیر سے آتا تھا, میری بیوی میری انتظار میں بیٹھی ہوتی تھی نا, غصہ کرتی تھی. جب بیوی نہیں ہوگی نا, پھر جس دن دیر سے آؤ گے اور پیچھے کوئی لڑنے والا نہیں ہوگا, تمہیں ٹینشن ہوگی کہ یار ایک محبت کرنے والی تھی وہ گئی. مجھے یاد ہے ہمارے والد صاحب نا رات 10 بجے کے بعد بہت ٹینشن دیتے تھے کہ کنڈی لگا دی, دروازہ لاک کر دیا کہ نہیں کر دیا, سب بچے گھر میں آ گئے کہ نہیں آ گئے. ہم بڑے مصیبت میں آتے تھے, یار ابا جو ہے نا ایک فکر میں لگے ہوئے ہیں کہ بچے گھر میں آ گئے کہ نہیں آ گئے. ابھی ابا کا تذکرہ کرنا میرے لیے بڑا مشکل کام ہے یار, میں کنٹرول نہیں ہوتا میرے اوپر. کوشش کر رہا ہوں دماغ ہٹا کے کسی اور کے ابا کے تصور کر کے نا جلدی جلدی نمٹا دوں. اب ہمارے والد صاحب کی جس دن ڈیتھ ہوئی ہے, اگلی رات کو کوئی پوچھنے والا نہیں تھا. اس وقت ہمیں یعنی احساس ہوا ہے کہ یار یہ جو والد صاحب اتنی ٹینشن لیتے تھے نا, یہ محبت تھی. سمجھ رہے ہیں کہ بچے رات کو گھر میں ہو, پتہ نہیں کہاں گھوم رہے ہو, کوئی چوری ہو, کوئی ڈکیتی ہو, کچھ ہو. تو اب وہ جو تھا نا ایک ٹینشن جو محبت کی وجہ سے, وہ ٹینشن اب جو والد جو باپ کو فکر ہوتی وہ فکر نہیں. تو اس وقت ہمیں اندازہ ہوا کہ بھائی یہ ٹینشن ہے, دیکھنے میں ٹینشن ہے, حقیقت میں یہ اللہ کی نعمتیں ہیں. تو ہمارے ہاں مشرقی عورتیں جو شوہر سے لڑ رہی ہوتی ہیں, دیر سے کیوں آ رہے ہو, بیٹھتے کیوں نہیں, ٹائم کیوں نہیں دیتے, گھمانے پھرانے کیوں نہیں لے کے جاتے, خدا کی قسم یہ شادی شدہ آدمی کی زندگی میں ایک بہت بڑی نعمت ہے. جب یہ نعمت نہیں ہوتی انسان کے پاس تو کوئی لفٹ کرانے والا نہیں ہوتا. لبرل لوگ جو مذہب کو فالو نہیں کرتے, جو بروقت نکاح نہیں کرتے, وہ ان محبتوں سے محروم ہیں. اور یہ شادیاں بھی دیر سے کرتے ہیں, ایسی لبرل لڑکیوں سے کرتے ہیں جن کے 20 مردوں سے چکر چل چکے ہوتے ہیں. پھر ان کو وہ محبت تھوڑی ملتی ہے جو ایک ایسی عورت کو ملتی ہے جس کی زندگی میں ایک ہی مرد آیا ہو. 20 آدمیوں سے دوستیاں, کالج میں ان کے 20 بوائے فرینڈ, یونیورسٹیوں میں فلاں سے چکر, اس کے بعد میاں مل گیا تو میاں جب تک صحیح چلے گا صحیح ہے, تھوڑا سا آڑا ترچھا ہوا اس کو وسیم کا خیال آنا شروع ہو جاتا ہے, اس کو ستار کا خیال آنا شروع ہو جاتا. غفار بھائی کیسے تھے یار, بھائی تو نہیں تھے, غفار اچھا تھا. تو ان کو نہیں ملتی محبتیں. اور میں ان لبرل لوگوں کے بڑھاپے کو جانتا ہوں. کتنے لوگ میرے پاس آئے ہیں مالداروں میں کہ یار ہم نے ساری زندگی جس عورت کو بچوں کو کھلایا, بوڑھے ہو گئے تو لفٹ ہی نہیں کراتا ہمیں کوئی, ہمیں غصہ آتا ہے تو کوئی آگے سے جواب ملتا ہے ہمیں. ان کو پھر یہ بڈھا بہت بڑا بوجھ لگتا ہے کیونکہ نچوڑ لیا نا اب اس کو. تو یہ نعمت اللہ نے دینداروں کو دی ہے. دیندار گھروں میں شادیاں کرتے ہیں, پردے والی لڑکیوں سے نکاح کرتے ہیں, جن کی زندگی میں پہلی دفعہ کوئی مرد آ رہا ہے. ایجوکیشن کو فوکس نہیں کرتے, گھریلو عورت ہونے کو فوکس کرتے ہیں. ہمارے یہاں سارا فوکس بیوی میں ایجوکیٹڈ ہو. بھائی پہلے حیا اور شرم دیکھو اس میں کتنی ہے. تو یہ اللہ کی ایسی نعمتیں خدا کی قسم دینداروں پہ کہ ان کو محبت کرنے والی عورتیں ملتی ہیں. وہ دیندار پھر اس سے ٹینشن میں ہو رہا ہوتا ہے, ہر وقت مجھے ریموٹ کنٹرول کی طرح کنٹرول کیا ہوا میری بیوی نے. میں کہتا ہوں میرے بھائی جب یہ نہیں ہوگی نا تو پھر تو روئے گا, پھر تجھے غم ہوگا.
انگریزوں میں نہیں ہوتا, یہ انگریزوں میں اس طرح سے سیٹ اپ نہیں ہوتا. نہ محبت کرنے والی اولاد ملتی ہے جو بڑھاپے میں روئے, اور نہ محبت کرنے والی ایسی بیوی ملتی ہے جو دکھ درد میں آپ کا ساتھ دے. ہم نے تو ایسی عورتیں دیکھی ہیں, شوہر کو فالج ہو گیا, 10 سال بیڈ پہ پڑا ہوا ہے, عورت خدمت کر رہی ہے. بیوی کو فالج ہو گیا, 10 سال سے بیڈ پہ پڑی ہوئی ہے, شوہر کیا کر رہا ہے, دعائیں کروا رہا ہے اس کے لیے, اس کی خدمت کر رہا ہے. یہ چیز آپ کو دنیا پرستوں میں نظر نہیں آئے گی. محبت اور ریلیشن تو ہے ہی نہیں. ایک مثال سے بات سمجھاتا ہوں, کھوپڑی شریف میں آ جائے گی انشاءاللہ. ڈاکٹر ذیشان کا نام سنا ہے نا, جو القادر یونیورسٹی کے ڈین تھے. ڈاکٹر ذیشان ابھی الغزالی یونیورسٹی کے ڈین ہیں. جامعۃ الرشید نے جو الغزالی یونیورسٹی بنائی اس کے ڈین ان کو بنایا. بڑے دیندار آدمی ہیں. لمس یونیورسٹی کے پروفیسر تھے یا ہیں, شاید ابھی بھی ہوں, لیکن تھے تو یہ تو مجھے پتا ہے. وہ اپنا واقعہ سنا رہے تھے کہ میں یونیورسٹی میں اتنی اچھی پوسٹ پہ, کہتے ہیں میرے بہت سارے یونیورسٹی میں شاگرد, کہتے ہیں مولانا یوسف الجھانوی شہید رحمۃ اللہ کا انتقال ہوا تو میں ان کے جنازے میں گیا. ان کے جنازے میں نے پہلی صف میں طلبہ کو روتے ہوئے دیکھا, اور جنازے کا ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر جو ان کے شاگردوں سا. کہتے ہیں مجھے خیال آیا کہ میں اتنی بڑی یونیورسٹی میں پڑھا رہا ہوں اور یہ پڑھاتے تھے مدرسے میں, سمجھ رہے ہیں. میں امریکہ سے پڑھ کر آیا, یو کے سے پڑھ کر آیا, میری تعلیم پہ لاکھوں روپے خرچ ہوئے ہیں, اور اب میری انکم بھی اچھی ہے, ان سے بہت زیادہ اچھی ہے. تو مجھے یقین ہے کہ میں جب مرا نا تو میرے جنازے میں یونیورسٹی کے 2-4 شاگردوں سے زیادہ کوئی بھی نہیں آئے گا, اور جو آئے گا اس کے یہ جذبات بھی نہیں ہوں گے جو ان کے جذبات. اور ان کے شاگردوں کو دیکھو کیسے غمزدہ اور کتنا ٹھاٹے مارتا ہوا سمندر. تو جنازہ تو بڑا باطل لوگوں کا بھی ہو سکتا ہے, لیکن میں ایک یہ بات سمجھانا چاہتا ہوں ڈاکٹر ذیشان کی. کہتے ہیں اس وقت میری آنکھیں کھولی تو ان کے الفاظ کو میں اپنی زبان میں ترجمانی کر رہا ہوں کہ ریلیشن صرف مذہب بناتا ہے, مذہب کے علاوہ ریلیشن نام کی کوئی چیز آپ کو نظر نہیں آئی. سمجھتے ہو حقیقت میں ریلیشن کس سے بنتا ہے؟ صرف مذہب سے بنتا ہے بھائی. مذہب نہیں ہے تو ریلیشن گیا تیل لینے, پیسہ ہے تو ریلیشن ہے, نہیں ہے تو کیا ہے, تو میرے کس کام کا ہے بھائی. کمپنی آپ کو کب رکھے گی؟ جب آپ اس کے کام کے ہو. جب نہیں ہو تو سعودی عرب میں ہم نے دیکھا ہے 40-40 سال سے لوگ جاب کر رہے ہوتے ہیں, بیماری ہوئی, کمپنی نے, شیخ صاحب نے فوراً کیا ٹھڈا مار کے نکال دے, کک آؤٹ. بہت زیادہ ہوتا ہے, تھوڑا سا پیسے ویسے دے دیتے ہیں زکات وکات کے, چل بھائی جا. تو ریلیشن آپ کو صرف مذہب میں ملے گا. ہمیں پتا ہے سب سے بڑی, میں نے تو کالج کا ماحول بھی دیکھا اور مدرسوں میں بھی گیا. مدرسے میں جانے کے بعد مجھے اندازہ ہوا کہ یار محبت صرف یہیں ملے گی آپ کو, محبت اس کے علاوہ کہیں بھی نہیں ہے. سمجھتے ہو گے نہیں سمجھتے؟ تو کہاں سے کہاں بات چلی گئی, میں پتہ نہیں کیا بتا رہا تھا. یہ بات شروع کہاں سے ہوئی تھی جو میں اصل بتا رہا تھا؟ ہاں, تو میں یہ بتا رہا تھا کہ نیک عمل کرے گا نا آخرت میں حوریں ملیں گی. تو یہ جو ہمارے لبرل لوگ جو حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں, ان کو نہ دنیا میں حوریں ملتی ہیں اور نہ آخرت. دنیا میں ان کو گرل فرینڈس ملتی ہیں جو بھنگیوں کی طرح ان سے منہ کالا کرتے رہتے ہیں, گدے گھوڑوں کی طرح, پھر وہ ٹھینگا دکھا کے بھاگ جاتی ہیں. پھر کوئی اور, پھر ان کو خیال آتا ہے 50 سال کی عمر میں کہ یار اب عمر کے اس حصے میں پہنچ گئے ہیں. انگریز کے لوگ بڑی وفاداری کی باتیں کرتے ہیں. ایک صاحب مجھے کہنے لگے, صاحب انگریز اپنی بیوی سے بہت وفا کرتا ہے, ٹھیک ہے وہ دیر سے شادی کرتا ہے لیکن جب وہ کرتا ہے تو نبھاتا ہے. میں نے کہا 50 سال میں اب نبھانے کے علاوہ رہ کیا گیا اس کے پاس؟ 20 سال میں شادی کر کے نبھائے, بیوی کے ساتھ وفا کرے, میں اس کو سلوٹ کروں گا. ساری زندگی گرل فرینڈوں سے منہ کالا کر کر کے بھنگیوں گدے گھوڑوں والی زندگی, اب 50-55 میں جا کے تو کیا تیر مار رہا ہے شادی کر کے, وفا کر رہا ہے اس کے ساتھ, بڈھے. اور کیا بولوں میں خود بھی 50 سال کا ہونے والا ہوں, تو میں کسی بوڑھے کا مذاق نہیں اڑا رہا. اگر میں 50 سال والے کو بڈھا کہہ رہا ہوں تو اپنے آپ کو بھی میں اس کا مذاق اڑا رہا ہوں جو ساری زندگی حرام کاریاں کرتا رہے اور ابھی اس عمر میں جا کے کیا کر رہا ہے, کہہ رہا ہے وفا کرے گا بیگم سے. اب وفا کے علاوہ تیرے پاس کوئی آپشن ہے نہیں, تجھے ملے گی نہیں اب کوئی. اور یہ جو آپ کہہ رہے ہو نا, جو لوگ تعریف کرتے ہیں گوروں کی جو 50 سال میں شادی کر کے وفا کرتے ہیں, یہ بھی آپ تصویر کا ایک رخ دکھا رہے ہو, دوسرا رخ آپ نہیں دکھاتے. میں تو یورپ گیا ہوں تو یہ دنیا داروں کے لیے نہ دنیا میں اور نہ آخرت میں. دیندار جو اللہ کے حکم پہ چلتا ہے, دنیا میں اس کو بیوی کی محبت ملتی ہے, بیوی کے ساتھ خود بھی وفا کرتا ہے, وہ اس کی بھی ایک سکون ملتا ہے انسان کو. اور پھر بچوں کی محبت, ساس سسر کی محبت,
احترام کرتا ہے، ماں باپ کی محبت، پھر ماں باپ کو اس کی محبت، یہ محبتیں دینداروں کے حصے میں. پھر اللہ کہتے ہیں آخرت بھی کس کے لیے ہے؟ جو مجھے ماننے والے. آخرت میں حوریں ملیں گی. یہ دنیا میں بھی شادی کا مذاق اڑاتے ہیں اور آخرت میں حوروں کا مذاق اڑاتے ہیں. نہ دنیا میں ان کم بختوں کو حوریں ملتی ہیں اور نہ آخرت میں ان کم بختوں کو. وقتی طور پر گدھے گھوڑوں کی طرح زنا کے چسکے لے لیتے ہیں یہ، اس کے بعد ان کا کوئی خاندانی نظام نہیں ہوتا. بڑھاپا پھر ان کا جیسے جیسے عمر بڑھتی ہے نا، انتہائی ڈینجرس بڑھاپا گزرتا ہے ان کا. کتے لے کے گھومتے ہیں پھر بڑھاپے میں. کس سے دل بہلاتے ہیں؟ کتوں سے.